بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ملک پاکستان پر وہ وقت آ چکا ہے کہ جب ایک مرد کلندر نے ساری قوم کو اور سب لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور ہر ایک کو بتایا کہ سیاست نہیں، ریاست بچاؤ۔ اب چاہے وہ کھل کر مانے یا نہ مانے، لیکن بہت سے کالم نگار، بہت سے تجزیہ نگار اور بہت سی جو لوگ ہیں وہ سب اس بات پر ایگری ہو چکے ہیں، مان چکے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ سیاست ہے وہ ریاست کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا تو اس وقت سیاست بچائے یا پھر ریاست پاکستان بچائے، کیونکہ اگر ریاست نہیں بچے گی تو پھر سیاست بھی نہیں بچے گی۔ تمام سیاستدان جو ہیں، آج تک یہاں پہ کوئی بھی جو جمہوری حکمران بنا ہے تو کیا کیا اس نے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں عقل کل ہوں۔ کوئی امیر المومنین بننے کی کوشش کی اس نے، کسی نے کچھ، کوئی کبھی احتساب کا ڈرامہ شروع ہو گیا، کوئی انتقام کی سپر ہٹ فلم، یہ کیا ہے؟ لیکن اس میں کہیں بھی پاکستان کی بھلائی نظر نہیں آتی۔ ان حالات میں پاکستان کی معیشت کی جو گاڑی ہے وہ گہری دلدل میں پھنس چکی ہے، اور ان سیاستدانوں نے ریاست کو اس بھونڈے انداز میں چلایا کہ کوئی اپنے محلے کی، اپنی کریانے کی دکان بھی ایسے نہیں چلاتا۔ یہ سیاستدان ہیں۔ سیاستدان تو بہت زیرک ہوتے ہیں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ وہ آنے والی نسلوں کا، آنے والے جو مستقبل ہوتا ہے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کمزور سے کمزور انسان بھی ہونا، اس کی بھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ محنت مزدوری کرے اور اس کے گھر کا چولہا چلے، اس کے بیوی بچے بھوکے نہ سوئیں، معاشرے میں وہ بہتر دکھائی دے۔ مگر افسوس کہ پاکستان چلانے والوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ریاست کے باشندوں پر کیا بیت رہی ہے۔ اپنے ارد گرد کے ممالک کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں تو رشک آتا ہے۔ کیا ہمارا ملک کسی سے کم ہے؟ کہ پاکستان اپنی صلاحیت کے مطابق ترقی کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ یہاں پر کوئی لیڈر ہی نہیں ملا۔ خصوصاً اس بات سے لوگوں کو ایک اذیت سی ہوتی ہے کہ آخر ہم میں کیا خرابی ہے کہ ہم خطے میں سب سے پیچھے رہ گئے۔ اگرچہ پاکستان کا جو خطہ ہے، ہماری آبادی 22 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، لیکن ہمارے پاس ایک مضبوط پروفیشنل آرمی بھی ہے، ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، بلند اس کے علاوہ دریا ہے، خوبصورت وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، زراعت کے لیے بہترین زمین ہے، 4 موسم ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم پسماندہ ترین قوم کیوں ہیں اور ہمارا ملک ڈیفالٹ کے قریب کیوں ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب ہے اور اس کی راہ پر چل رہا ہے، لیکن اب بھی جو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ایک دو ماہ میں اگر معاملہ ٹھیک نہ ہوئے تو ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ حکومت کے اندر بھی اس حوالے سے بہت پریشانی ہے، لیکن پریشانی ان کو یہ نہیں ہے کہ ملک چلا جائے گا، بلکہ ان کو پریشانی یہ ہے کہ ہمارا جو کھانے پینے کا ذریعہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اگر سعودی عرب سے 1-2 ارب ڈالر مل بھی گئے تو وہ کتنا عرصہ چلیں گے؟ آگے انہوں نے پیسے واپس بھی کرنے ہیں، IMF کو دینے ہیں، دوسرے ملکوں کو دینے ہیں جنہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی بھی حالات بہتر نہیں کر سکتا، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، نہ ان کے پاس ویژن ہے، نہ ان کے پاس سوچ ہے، نہ ان کے پاس آدمی ہے۔
اب سیاستدانوں اور مقتدر حلقوں کو اپنا رویہ بدل کر اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ یہاں پر ایک قومی حکومت یا ٹیکنوکریٹ حکومت کی لازمی اشد ضرورت ہے۔ اب جن حالات میں اگر پاکستان کی اس وقت جو معیشت چلی گئی ہے، چاہے عمران خان 2/3 اکثریت بھی لے کر آ جائیں، یہ اس ملک کو نہیں بدل سکتے، کیونکہ آگے بھی دیکھ لیا ہے ان کے پاس یہ تو اختیارات سارے تھے نا معیشت کو ٹھیک کرنے کے۔ ٹھیک ہے، کچھ اتحادی ایسے ادھر ادھر ہو رہے تھے سارا کچھ، لیکن حکومت تو تھی، معیشت تو ٹھیک کی جا سکتی تھی نا۔ اب سارے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، وہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے، لیکن سب نے اپنا دام دل میں قدم سخن حصہ ڈالا ہے۔ عمران خان کی 3.5 سال حکومت میں کیا ہے؟ چور چور ڈاکو کی گردانیں ہی سنائی دیتی رہی ہیں۔ وہی چور ڈاکو جن کے پاس خلاف سارے ثبوت تھے، ہر چیز تھے، وہی ضمانتوں پہ رہا ہوتے رہے ہیں، اور انہی کو ضمانتوں پہ رہا تھے، جن کے اوپر چوریوں کا الزام تھا، انہی کو پکڑ کر ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا، وزیر اعظم لگا دیا گیا۔ ارے بابا، ہمارے ملک کا تو عجیب ہی کام ہے۔ اور دنیا میں جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، خائن ہیں، بددیانت ہیں، ان کو ٹکٹکی پر لٹایا جاتا ہے، فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں پہ وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ تجربے کیے جا رہے ہیں، ملک جیسے ملک نہ ہو، کوئی ایسے لیبارٹری ہو جس میں مختلف تجربے کیے جا رہے ہیں۔ کسی سے ہی بات کر لیں، کیا ہے؟ کیا سیاستدان مل کر آپس میں بیٹھیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ ہاں، ان کا مفاد ہو تو پھر بیٹھیں گے، جب ملک کو کیسے کھانا ہے، اپنے مفادات، اپنی رعایتیں، اپنی ساری چیزیں کیسے لینی ہے، یہ ضرور کریں گے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ جو ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو سیدھی سی بات ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اس ملک کو چلانے والے ہیں، یہ سیاستدان نہیں چلاتے، جو چلانے والے ہیں، ادارے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اسی میں بھلائی ہے کہ وہ پاکستان میں جو بالکل کریم ہے، جو بہت ہی اچھے قسم کے لوگ ہیں، ان کو کلیکٹ کیا جائے، اپنے اپنے شعبے میں جو بہت ہی ماہرین ہوں ان کو آگے لایا جائے، ان کے اوپر مشتمل ایک کم از کم 5 سالہ حکومت جو ہے تشکیل دی جائے، اور ان کو پورا اختیارات دیے جائیں، ایسے اختیارات کہ وہ کسی بھی خائن کو، بددیانت کو، بڑے سے بڑے کو پکڑیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ آپ نے اس کو کیوں پکڑا ہے، نہ کوئی ضمانت ہو، نہ کوئی چیز ہو۔ لیکن اگر ان کی بات کریں تو ان کی ساری لڑائیاں جو ہیں، ساری جنگ جو اقتدار کے حصول اور اس کے بچاؤ کے لیے ہے، ساری سیاسی عہدوں کے لیے ہے۔ بھانمتی کا کنبہ ہے، 80-82 جو وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، اور کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ان کو صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان کے بارے میں کوئی انہوں نے بیان دے دیا، انہوں نے اس کے خلاف دے دیا، بس یہی کام چل رہا ہے۔ بالکل اس کے برعکس عمل جو ہے نا، یہ تقاضا کر کے بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپس میں نفرت، مزید دوریاں، سارا کچھ ہی کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ پاکستان میں عوام کی خدمت، اور اسی بات پر ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان کو ان سب چیزوں نے دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا دیا ہے۔ ہماری دنیا میں کہیں بھی عزت نہیں رہی، اور ہمیں بربادی کے دانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی یقیناً سیاستدان فیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، ضد اور انا کے اتنے بڑے پہاڑ کر رکھے ہیں کہ انہیں دوسری طرف کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اب ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں، وہ چاہے آپس میں لڑتے رہیں جو مرضی ہیں، لیکن جب ان پر بیرونی طاقت حملہ آور ہوتی ہے، وہ سب اکٹھے ہو کے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن شاید ہم میں تو اب یہ اتفاق بھی نہیں رہا، پتہ نہیں ہم ٹکریوں میں بٹ جائیں گے۔ افسوس حد افسوس، پاکستان پر اس وقت ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، مگر یہاں اتحاد اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں۔ شاید ان تمام سیاستدانوں کو صرف انا اور ضد ریاست پاکستان سے بڑی ہے، کیونکہ ان کا جو موٹو ہے وہ ریاست نہیں، سیاست بچاؤ۔ لیکن اگر سیاست بچانی ہے تو پھر ریاست ان سے چھیننی پڑے گی، اور ان کو چوراہوں میں لٹکانا پڑے گا۔ اور بھائی دیکھیں، اپنا ایک ملک جو چھوٹا سا گھر ہو، وہاں پہ کوئی
بد انتظامی کرتا ہے، غلط کرتا ہے، گھر کو لے ڈوبتا ہے، تو سارا خاندان پکڑ کے اس کو جوڑتا ہے، اس کو پکڑ کے کئی دفعہ بہت سزائیں بھی دیتا ہے، لیکن آپ پورا ملک چلانے والے کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، آپ 100 ان سے اختلاف کریں، لیکن انہوں نے جو فارمولہ دیا تھا ٹیکنوکریٹ حکومت کا اور اس کو نظام کو چینج کرنے کا، ان کے پاس پورا ہر چیز ہے. کیا جو ملک کو چلانے والے ہیں، ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ان سے نہیں پوچھ سکتی؟ وہ تو آج بھی کہیں نہیں گئے، وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن پہلے ان چوروں کا احتساب کرنا ہوگا. چوروں کا صرف احتساب نہیں، جو چائنا کی سزا ہے نا، فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کریں جس پہ ذرا سی بھی کرپشن ثابت ہو جائے. کاش ہم ایسا کر سکیں، لیکن نظر نہیں آ رہا. کیونکہ ان چوروں سے اب سیکیورٹی کونسل، وہ سیکیورٹی میں یہ بیٹھیں گے خود جو ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں. اس لیے برائے مہربانی اس ملک پر رحم کیا جائے، اس کی عوام پر رحم کیا جائے. وہ بیچارے 72 سالوں سے جو انڈیا سے چل کر آئے تھے، بیچارے اپنے کندھوں پہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اٹھا کر اور وہاں سے لٹتے لٹاتے اپنی جانیں عزتیں قربان کرتے ہوئے آج تک ان بیچاروں کو سکھ کا سانس نہیں ملا. صرف اور صرف سیاستدانوں کی انا، ان کی جھوٹ. سیاستدان نہیں صرف، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جو ڈکٹیٹر ہیں وہ بھی ہیں، سب شامل ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ وہ اگر مخلص ہوتے تو وہ بھی ایسا کام کرتے کہ ان سب کو یا تو اکٹھا بٹھاتے اور پھر پورا ایک لایا عمل ایک ملک چلانے کو دیتے. لیکن کیا لایا عمل دیا ہے؟ کبھی 73 کا آئین ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی فلاں ہے. کیا اسے 73 کے آئین نے دیا ہمیں؟ یہاں آئین صرف چاہے 2-4 صفوں کا ہی ہو، لیکن اس میں اتنا کو کریکٹ ہو، اتنی بات ہو کہ پتہ چل جائے. ٹھیک ہے؟ اس لیے ملک کو چلانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں احتساب کو بہت ہی سخت کرنا پڑے گا، ورنہ بھائی داستان تک بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں.